أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تو بڑائی حدیث نہیں پاؤ گے جب تک کہ اللہ کے راہ میں وہ مال نہ خرچ کرو گے اسے تم محبوب رکھتے ہو اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ سے خوب جانتا ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بھلائی اس وقت تک مل نہیں سکتی، نیکی اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک کہ اس چیز میں سے خرچ کیا جائے جسے ہم پسند کرتے ہیں، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں. یعنی وہی چیز اللہ کو بھی پسند ہوگی جو آدمی پھر اپنی محبت کو قربان کرتے ہیں، محبت کو اپنی قربان کر کے پھر وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے. وہ چیز پسند ہے جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں کہ وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے گھر کا ردی مال جس کو خود نہیں پسند کرو گے وہ تم اللہ کے راہ میں مت دو، اس لیے کہ وہ چیز تو وہ ہے جس پر تمہارا دل اتر گیا ہے اور وہ تم اس پر نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارے کام آئے گا، اس کو اللہ کے راہ میں دے دینا یہ غلط بات ہے. اور اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایماندار آدمی تھے، سب سے محبوب مال بیرہا باغ تھا، اس میں کنواں تھا جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی آپ پیا کرتے تھے. جبکہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ رسول اللہ میرا سب سے جو قیمتی مال مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا وہ میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کرو کہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرو. انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اپنے جتنے بھی بھائی تھے رشتے دار تھے انہوں نے اس کو تقسیم کیا. یہ ہے کہ جو آدمی میں کئی چیزیں وہ اللہ کی راہ میں دے تب فصل معلوم ہوتا ہے قربانی دے رہا ہے اور اللہ کی راہ میں اخلاص سے دے رہا ہے. جوان بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے یہاں پر بھی، اس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے یعقوب نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر دیا. کہ نبی آپ یہ بالکل سے کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو. جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ چیز حلال تھی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں اپنے اوپر خود اپنے طور پر حرام کر دی جیسے اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، یہ چیزیں جو تھی انہوں نے حرام کر دی تھی. تو وہ بڑے سمجھا کہ حرام ہو گئی ہم پر. چیز فرمایا جا رہا ہے کہ اگر باقی چیزیں حرام ہیں تو کھاؤ تورات میں سے لاؤ تم ثابتی پڑھ کے سناؤ ہمیں تورات میں سے اگر تم سچے ہو. اسی لیے فرمایا کہ جھوٹ مت اور میں اس طرح اللہ کرے جو لوگ اس کے بعد اللہ کے بارے میں جھوٹ اس طرح برداشت کریں گے وہی ظالم. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ بس تم لوگ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو موحد مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں. ان کے سامنے بھی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے. سچے مکے خالص اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے دین پر چلنے والے تھے. ان کے یہاں اور دین نہیں تھا، یہودی نصرانی مشرک نہیں تھے. خانہ کعبہ کے حوالے سے
یہودیوں نے ایک نیا جدال شروع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بیت المقدس تو بہت پرانا ہے, یہ تو خانہ کعبہ سے بھی پرانا ہے. یہ دیکھو ان لوگوں نے جو اصل جو تھا پرانا تھا قبلہ اس کو چھوڑ کر کے بعد والے قبلے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دے دیا, بتایا کہ نا وہ بیت الناس الذی بمکہ مبارک وہدی للعالمین, بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے اور تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر ہے. لہٰذا بیت المقدس جو ہے وہ دوسرا, اس کا نام دوسرے پر آتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی مسجد پہلے بنائی گئی تو آپ نے کہا مسجد الحرام. مسجد الحرام کے بارے میں فرمایا. اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ آتی ہے. لہٰذا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جو ہے وہ پہلے بنے ہوں, وہ بعد میں ہے. اس سے پہلے مسجد الحرام بن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بنائے. یہ آیات مبینات مقام ابراہیم, اس میں کئی بڑی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے, عمل میں آ جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت ہے. کیوں؟ اور جو انکار کرے گا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز. اسی خانہ کعبہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم وہ مقام یا وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بنی تھیں. اسی کو بھی اور اسی پر اللہ کے حکم سے ان کے دونوں نشانات ہیں, ان کے قدموں کے نشانات ہیں جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے فرمایا کہ جو بھی وہاں پہ آیا امن و امان میں ہوگا. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حج فرض کیا اور اس پر جو استطاعت ہوتا ہے. استطاعت سے مراد کیا ہے؟ تو وہ جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے کا خرچ اور سواری. انسان کے پاس اگر راستے کا آنے جانے کا خرچ موجود ہے, سواری موجود ہے اور اس پر باقی جو ضروری چیزیں ہیں وہ موجود ہے, اس پر حج فرض ہے. اس کو حج کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہے. جیسے فرمایا کہ ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین, جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ اپنا ہی نقصان کرے گا جب وہ حج کو نہیں کرے گا. یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ, اے نبی آپ کے لیے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر شاہد ہے. یہ ان کی سازشوں کا ذکر ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا انکار کرنا, جھٹلانا, یہ سب ان کی کوئی سازشیں تھیں. مزید جو فرمایا کہ قل یا اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ, کہ اے نبی آپ سے کہیے کہ اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کوئی ایمان لے آئے, اس میں آیت جو ہی کرتے ہو حالانکہ تم اس کے دین برحق کے ہونے کے دین سے معترف ہو. اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. یہ بھی اہل کتاب کے اوپر رد کہ ان لوگوں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو پریشان کریں, مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار ڈالا, مسلمانوں کو طرح طرح سے اختلاف مصیبت میں ڈالا. جیسے کہ یہودی تھا شاہ ابن قیس, بہت ہی سخت دشمن تھا مسلمانوں کا. اس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج جس کے انصاری صحابہ آرام سے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں, بچوں کر رہے ہیں, بڑے محبت سے, بڑے تعلق سے, اس سے جا کے وہاں پہ اپنا زہر بولتے. دیکھو جب یہ بحث ہوتی تو وہاں پر کیا ہوتا تھا, ایک دم ان کے ذہنوں میں کوئی پرانی اپنی وہ ان کی ایک طرح سے عصبیت تھی, وہ جاگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کیا اور ان کو دلایا کہ یہ بات نہیں چاہیے. یہودی جو ہے یہی چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہو, اس طرح بھی ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ سب تم کر رہے ہو سب غلط ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. اس طرح اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کی طرف سے. یا الذین آمنوا اطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اے ایمان والو اگر تم لوگ اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں. یہی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو کہ تم تمہاری پوری کوشش کریں گے کس طرح تم مرتد ہوگا, یہ ایمان چھوڑ دو اور واپس اپنے کفر پر چلے جاؤ. لہٰذا تم ان کی بات کیوں مانتے ہو, ان کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ اور فکر کیا کرو کہ ان کا ماننا, اس باتیں قبول کرنا یہ تمہیں کفر تک لے جائے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ,
اور تم کفر کو کیسے قبول کر لو گے جبکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیتا ہے اسی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کی طرف سے تعریف ہے کہ تم کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے تو ان کی بات مانو۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو اسے پکڑ لیتا ہے، اللہ کے احکام کو مان لیتا ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ یہاں پہ تقویٰ کی بات کی گئی کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بارے میں جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے حق کا تقویٰ۔ جو تقویٰ ہے صرف زبان سے ہی نہیں ہے کہ زبان سے وہ کہیں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے تقویٰ والے ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، نہیں، عملاً کر کے دکھانا ہوگا کہ واقعی ہمارے دلوں میں تقویٰ ہے۔ یہ ہے جو فرمایا گیا کہ جیسے اس سے ڈرنا ہے، جیسے اس کا تقویٰ ہے، ایسے کرنا ہے، اور یہ کب تک کرنا ہے؟ موت تک، مرتے دم تک اسی طرح رہنا ہے، تب کامیاب وہ ہے اصل مسلمان۔ لیکن جہاں پر بھی کوئی اور موقع آ گیا، نہیں تو اور کوئی رکاوٹ آ گئی، سب گئے کہ اب یہ تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، یہی چیز پر واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور اختلاف مت کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی کر گئے، اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اپنی آیت میں اس طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہاں بھی مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، واعتصموا بحبل اللہ، اور حبل اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہی ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑے گا وہی گمراہ ہو جائے گا، وہی پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اور دوسری بات ولا تفرقوا، ظاہر ہے کہ جب تفرقہ ہو جائے تو پھر تو حبل اللہ ختم ہو گئی، پھر تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، پھر تو آپ نے فلاں فرقے کو، فلاں فرقے کو، فلاں گروہ کو، فلاں جماعت کو پکڑ لیا، پھر حبل اللہ وہی ہوگا جہاں پہ یہ اختلاف و انتشار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خونی دشمن تھے، اس طرح تمہیں بھائی بھائی بنا، اور تم آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، آگ کے کڑے میں گرنے والے تھے، لیکن اللہ نے، اللہ کا کرم ہے، اس کی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس طرح مسلمانوں کو بچا لیا اور ان کو یہ کتاب دی کہ اللہ کی کتاب کو دے دی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہی صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ پھر امت کے لیے ایک اور اہم چیز فرمائی گئی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری لگا دی، تم نے یہ کام کرنا، اور اسی وقت سے کیا کیا ہے فرمایا جائے گا کہ تم خیر امت، اسی وقت وہ خیر امت ہوگی، بہترین امت ہوگی جب یہ کام کرتی ہوگی کہ خیر کی طرف بلاتی ہوگی، نیکی کا حکم دیتی ہوگی، برائی سے روکتی ہوگی، یہی تو فلاح پانے والا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فلاح نہیں ہے۔ یہی چیز دیکھیے کہ کیا ہم اب تک امت میں یہ کام کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم فلاح میں نہیں ہے، کامیابی میں نہیں ہے، کہ اسی وقت ہوگا جب نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے مثال دے کر پچھلی قوموں سے یہ بتا دیا، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، فرقوں میں بٹ گئے، ان کے پاس نشانی آ جانے کے بعد آپ اس کے اختلاف کیا اور انہیں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بتایا کہ دوسری قومیں جو اختلاف میں پڑ گئی پھر کیا ہوا؟ برباد تباہ ہو گئے، انہیں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور پھر اختلاف کے بارے میں جو ہمارے یہاں فوراً ہی اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، صحیح حدیث ہے، کافی ضرور نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ کہ اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اتفاق جو ہے وہ رحمت ہے، اختلاف رحمت کیسے ہو گیا؟ یہی غلط ہے، مفہوم غلط ہے اس کا، ویسے ہی حدیث صحیح ہے، اور
دیکھا علماء کرتے ہیں وہ اسی کو لے کر اختلاف کو اسی طرح جسٹیفائی کرنے کے لیے اختلاف کو مزید رکھنا. بھائی پہلے دیکھو تو صحیح حدیث کہاں کس درجے کی ہے، آپ کے قبول ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، بس فوراً ہی آپ کو یہاں پر کتنی بڑی زیادتی ہے. اور جب قرآن یہ کہہ رہا ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، اختلاف اور رحمت دونوں میں فرق بتایا گیا. اس وقت تک وہ اختلاف میں پڑے رہیں گے الا سوائے اس کے جس پہ اللہ نے رحم کیا. اس کا مطلب کیا ہو؟ اختلاف میں رحمت نہیں ہے الا من رحم ربک، جس پہ تیرے رب نے رحمت وہ ہے جن کے اوپر رحمت ہے کہ وہ اختلاف میں قرآن کی بات واضح ہے. اسی لیے پھر اس کو سمجھ لینا کہ اختلاف میں ہی رحمت کا باعث بنتا ہے، اختلاف کو مشقت اور انتشار کا باعث بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمائیں گے کہ جو لوگ اس طرح واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور اس کی مخالفت کی، ہم کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو قبول کر لیا تو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن ایک وہ ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ کے دین پر وہ قائم رہے، اللہ کے دین پر پوری طرح انہوں نے اپنی زندگی بسری. یہ تو وہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، چہرے روشن. اور اس طرح وہ ہوگے جن کے چہرے سیاہ، سیاہی ان کے اوپر مل کی جائے. ان کے لیے صاحب کہہ دیا کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، اختلاف میں انتشار میں پڑ گئے، تمہارا حشر نہیں. اور جو چہرے جن کے روشن ہیں ان کی اللہ کی رحمت میں یہ ہے فی رحمت اللہ فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جن کا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں. اور اللہ کو جہاں والوں میں سے کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں اور پھر بہک جاتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی ملکیت ہے اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں. اور پھر وہی امت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر. تو یہاں پہ اس امت کے لیے بتا دیا کہ یہ بہترین امت ہے. کب ہے؟ جب وہ نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اللہ پر ایمان لے. اسی لیے اس کو یہ اس کے لیے اتنا بڑا اونچا مقام بتا دیا کہ دوسری امتوں سے جتنی افضل ہے، اس کی خیر اس میں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو اچھا ہوتا. ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے ایمان لانے کے لیے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے. یہ تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ان میں سے بعض جو ہے وہ مومن ہیں اور بعض فاسق ہیں، کافر ہیں، بات کو نہیں مانتے. نہیں ہے وہ یہ لوگ کچھ ایزا رسانی کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور اگر ان سے جنگ کریں گے تو تیر پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے. یہی کا بتا دیا گیا کہ ان کا یعنی کتاب کا یہود نصارہ کا یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا نقصان پہنچا رہا ہے؟ تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، قانون تشریح کر دیں گے، کچھ گالیاں دے دیں گے، بس اور کیا کریں گے. لیکن جب تمہارے سامنے آئیں گے جدال جہاد میں جدال میں تو پھر دیکھنا کیسے طاقت بھاگ کر. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری بتا رہی ہے کہ ذلت جہاں پہ ان لوگوں پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. اللہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. وہ لوگ اللہ کے عذاب غضب کے مستحق ہیں، ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی. اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق کرتے تھے ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے. یہ ہے سبب ان کا کہ پوری بتا رہی ہے دل کا ان کو ذلت اور رسوائی ٹھوک دی گئی، ان کے منہ پہ مار دی گئی اور یہ بچ نہیں سکتی مگر
اللہ کی امان ملے الا بحبل من اللہ، اللہ تعالیٰ کو امان دے دے یا لوگوں کی امان ہے. تو آج اللہ کی امان تو نہیں ہے لیکن لوگوں کی امان ہے. امریکہ فوراً ویٹو کر دیتا ہے، یہاں پہ بھی اسرائیل پر کوئی زد آتی ہے فوراً ویٹو ہو جاتے ہیں. یہی ہے کہ وہ اس کی امان میں امریکہ کی اور برطانیہ کی اور فرانس کی تمام دوست یورپین اور امریکن کنٹریز ہیں، ان کی امان میں نہیں ہے. جو مرضی کر لے، چاہے وہ مسلمانوں کو قتل عام کر دے، فلسطینیوں کو برباد کر دے، پورے علاقے میں قبضہ کر لے، لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا. الناس کہ لوگوں کی امان ملی ہوئی ہے، لوگوں کی حفاظت ملی ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو مرضی کرتے پھرے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. مسلمان کرتے ہوں گے، سمے ہوگی، ان کی کانفرنسیں ہوگی، لیکن یہی فرمائیں کہ یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں، اسی لیے اللہ کی طرف سے ان پر غصہ بھی ہے، ان کے اوپر ذلت بھی ہے کہ اللہ کی آیات کی نہ ماننے والے، ان کے انبیاء کرام کو بغیر حق قتل کرنے والے، یہ ہیں وہ لوگ اتنے بدبخت. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اس کی تعریف بھی فرما دی، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ. یہ لوگ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر ہے. وہ لوگ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور غیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ لوگ نیکی کرنے والوں میں سے ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ایمان لے رہا ہے. اس میں عبداللہ بن سلام تھے، ثعلبہ بن سعید، زید بن سعید، اسد بن عبید اور اس طرح کے جو یہودی اسلام میں آئے، ان کی تعریف فرمائی گئی. یہ مت سمجھنا کہ سبھی برابر ہے، لیکن بھی اچھے لوگ. یہی قرآن ہے، یہ تو قرآن کا انصاف. قرآن کی طرف بات نہیں کرتا، بلکہ جو حق ہے وہ بیان ہے. اس میں اچھے لوگ ہیں وہ یہ ہے، اس میں برے لوگ ہیں وہ یہ ہے. ہر چیز جو ہے وہ حق و انصاف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. یہی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو بات کو حق و انصاف پر مبنی ہو، زیادتی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. ان کی تعریف فرمائی گئی کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو آنا اللیل وهم یسجدون، رات کی تنہائیوں میں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور خیر کی باتوں میں جلدی کرنے والے، تیزی کرنے والے یہ ہیں. وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. اور وہ لوگ جو بھی برائی کریں گے اس کا ثواب کے لیے نہیں کی جائے گی. اللہ کے قوانین کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں جو بھی نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو سگا برابر بھی اس کا فضل کیا ہوگا. فرمایا کہ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. جیسے جن لوگوں نے کفر کو قبول کر لیا، ان کی اموال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کام نہ آئے، اور وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں. تو یہ بتا دیا ان لوگوں کو بھی کہ دیکھو اہل کفر، تم اپنا مال جتنا مرضی خرچ کرتے رہو، اپنی اولاد کو اس کام میں لگاتے رہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کسی قسم کا تمہیں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اور یہی لوگ وہ جہنمی ہیں. اور پھر ان کو جو خرچ کریں گے اس کی مثال بھی دے دی، فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس تیز ہوا کی ہے جس میں کڑاکے کی سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا لگے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہاں پر ان کا بتایا کہ یہ لوگ جو مرضی خرچ کریں، چاہے وہ اچھائی میں برائی میں جو بھی ہے خرچ کریں، اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آئے. چاہے وہ ہاسپٹل بنا لیں، اسکول بنا لیں، کالج بنا لیں، اس کے لیے نوبل انعام دے دیں، جو مرضی خرچ کرتے رہیں، ان کے اس خرچ کا اللہ کے ہاں کوئی ایک دھیلے کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب وہ ایمان کے بغیر ہے. تو اس کی بتا دی اس کی مثال کہ تیز ہوا کی ہے جس میں سخت سردی ہے، اور جب وہ اس کھیتی کے پاس آتی ہے تو اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ اس ٹھنڈ سے وہ بالکل ہی وہ کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہی ان کا معاملہ ہے کہ یہ ان کا کوئی کام نہیں آئے گا. جو کچھ بھی نیک کام کر لیں، جتنے ہی وہ خرچ کر لیں، چاہے وہ مسلمانوں کو فائدہ ہو یا مسلمانوں کے نقصان میں ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، ایسے پیسے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان والوں کو پھر یہاں پہ ایک نصیحت کی گئی ہے، اے ایمان والو تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار مت بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کسر باقی نہیں رکھیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت و پریشانی لاحق ہو،
ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، ان کے سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ تو زیادہ بڑی عداوت ہے۔ اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہی مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ دیکھو کسی صورت میں بھی اپنے ساتھ، اپنی حکومت میں، اپنے اقتدار میں، اپنے کیبنٹ میں کوئی غیر مسلم کو مت لینا۔ ان کی خارجہ داخلہ پالیسی بتا دی ہے کہ اس صورت میں یہ لوگ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، وہ تمہارے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں، تمہارے حق میں کیسے بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ودوا ما عنتم، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت و پریشانی لاحق ہو، یہ کیسے پر تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ خیال رکھو کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ اسی طرح جیسے کہ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح وہ دشمن ہیں جو اپنی قادیانیت کے لبادہ اوڑھ کر ہماری حکومتوں میں بھی آ جاتے ہیں، ہماری فوج میں بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ساری وہ جو نفرت ہے مسلمانوں سے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو زبان پہ تو جو کچھ ہے وہ تو تھوڑا سا ہی ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو موجود ہے، جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے، ان کی دشمنی وہ بہت بڑی ہے۔ اور انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم خود دیکھ لو کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے، اور تم تو کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم سے مارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنی دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیکھو تم تو اپنی سادگی میں بڑی محبت کر رہے ہو، بڑی پینگے بڑھا رہے ہو، بڑی ان سے دوستیاں کر رہے ہو کہ نہیں تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے چنگے لوگ ہیں، لیکن وہ کیا ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، کہ وہ جب اپنے تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لے آئے، اور جب نکلتے ہیں تو پھر غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ ان کے غصے کی انتہا ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں جاؤ، مر جاؤ، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے کہ دلوں میں جو تمہاری نفرت بیٹھی ہوئی ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان منافقین کی، اہل کتاب میں سے جو منافق تھے ان کا، کہ جب بھی کوئی اچھی بات ملتی ہے تو تمہیں کوئی اچھی بات ملتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے اور مار پڑے ان کو، لیکن تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کی سازشوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، ان کے تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ جس میں تقریباً 60 آیات میں جنگ احد کی شکست پر بات کی گئی ہے، اس میں تبصرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 121 سے لے کر 189 تک، اور اس میں فرمایا گیا اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور اے نبی جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، مسلمانوں کو جنگی ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے، تو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، چاہے وہ صبح ہو یا کوئی بھی وقت ہو، تو وہ نکلنے کا اصل مفہوم ہے کہ وہاں سے نکلے تھے تاکہ، جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شوال 3 ہجری میں یہ وقوع پذیر ہوا تھا، اور اس کا سبب یہی تھا کہ جنگ بدر میں جب قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 ان کے بڑے بڑے مارے گئے، 70 قید میں آ گئے، تو ان کا دلوں میں انتقام کی آگ جو بھڑک اٹھی ہوئی تھی، آگ جل رہی تھی کہ کس طرح مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور احد کے پاس آ کے تم سے جنگ کریں گے، تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا، ایک طرف مسلمانوں میں سے ایک وہ لوگ تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم سب مدینے میں رہ کر ہی ان سے جنگ کرتے ہیں، مرد جو ہیں وہ گلیوں میں لڑیں گے ان سے دو بدو، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ کے ان کو پتھر ماریں گے، اور اس طرح ہم مدینے میں رہ کر ہی جنگ کریں گے۔ لیکن اس طرف دوسری طرف وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں نہیں شریک ہو سکتے تھے، خاص طور پہ نوجوان، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان سے باہر میدان میں مقابلہ کریں گے، ہم تو ان سے کم ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ تو اس طرح پھر ان کی رائے زیادہ وہ قوی ہو گئی، تو آپ نے پھر تیاری کی، زرہ پہنی اور آپ آئے پھر،
تو صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید ہم نے آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر مجبور کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ٹھیک ہے، اگر وہ پہلی رائے بھی مان لیں، کہا نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، ایک بات ہو گئی تو ختم ہو گئی بس۔ اب ایک نبی جب وہ زرہ پہن لیتا ہے پھر وہ اتارتا نہیں ہے، تو اب میں نہیں اتاروں گا، اب نکلو سب تو پھر آپ لے کر نکلے، 1000 کا لشکر لے کر نکلے، اور بیچ میں یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری بات، یہودی کیا منافقین نے یہ کہا کہ ہماری بات نہیں مانی، ان کی بات وہی تھی، وہ یہی چاہتے تھے کہ مدینے میں ہی لڑائی ہو، تو ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، اور وہ پھر واپس آ گئے 300 کے قریب وہاں سے۔ تو ان کا بھی اس میں رول ہے کہ انہوں نے اس طرح مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا۔ فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہوں نے پسپائی کا ارادہ کیا، اور اللہ ان کا دوست ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ دو گروہ کون تھے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی خزرج کے بنی سلمہ اور اوس کے بنی حارثہ، یہ دو قبائل تھے، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی واپسی کا ارادہ کر لیا، یہ لوگ نہیں لڑے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہی فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے۔ مطلب یہ کہ یہ منافقین نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، بس ایک ان کا ایک خوف تھا یا کیا وجہ تھی جس کی بنا پر یہ پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر توکل کرتے ہیں مومن۔ پھر پچھلی غزوہ بدر بھی یاد دلا دیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ ان کو یاد دلایا کہ دیکھو اس وقت تم کیا حالت تھی تمہاری، صرف 313 تھے، اور تمہارے مقابلے میں 3 گنا بڑا دشمن 1000 کی فوج کے ساتھ تھا، اور پھر دیکھو اللہ نے تمہیں جو دی، نصرت دی، فتح دی، اور وہ کس طرح دی وہ بھی بتا دی ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں اگر تم لوگ صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آ جائیں گے تو تمہارا رب 5000 نشان لگے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہاں پہ جو سورہ انفال میں جو آیت آئی اس میں 1000 کا ذکر آیا ہے، اور اس میں مردفین کا ذکر آیا، یعنی اس کے بعد اور ردیف کہتے ہی ہیں جو اس کے بعد ہوتا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو 1000 فرشتے اور آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 کے ذریعے سے مدد کی، پھر 3000 کے ذریعے سے مدد کی، اور اگر جب انہوں نے صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا تو 5000 سے ان کی مدد کی۔ تو یہ ہے اس کی، ہم دونوں آیتوں کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اصل مقصد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے، کس طرح اللہ کے دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر تم واقعی صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتار دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے محض خوشخبری بنائی ہے تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ تمہیں لیے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، جو فرشتے آئیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر ان کافروں کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اہل کفر کی ایک جماعت کا صفایا کر دے یا انہیں شکست دے تاکہ نامراد واپس ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، وہ اسی لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ آپ کفار کے بارے میں جسے قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اور اس میں پھر ان کے اوپر لعنت بھیجتے تھے ان کفار پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جنگ احد میں بھی جیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی جو خود تھا، جو اس کی بھی لوہا جو تھا وہ بھی آپ کے رخسار میں چبھ گیا تھا، اس سے بھی خون بہا، تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پھر آپ ان کے اوپر لعنت کرتے تھے، ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب آپ نہ کریں، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم دیکھیں گے۔ ان لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف دی ہے تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ صرف اپنا کام کیجئے اور اپنی دعوت دیجئے۔ تو ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا چاہے ان کو عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سود کا بیان بھی اچانک آ گیا بیچ میں،
انہی اس سے پہلے جو غزوہ احد کی باتیں ہو رہی ہیں اسی میں یہ باتیں بھی آ گئیں. تو یہی بتانے کے لیے کہ فتح و نصرت کا راز جو ہے وہ صبر و تقوی میں ہے، اور تقوی ہی دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز جو تقوی کو ختم کرتی ہے، دنیا کی طرف لے جاتی ہے، اس چیز سے منع کر دیا. اسی میں ایک اہم چیز سود کا تھا، سود کا معاملہ تھا، سود کا پیسہ کھانا جیسے جاہلیت میں کھایا کرتے تھے. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ دیکھو سود کے قریب مت جانا، اسی کے ذریعے سے تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے اور پھر نہ صبر ہوگا نہ تقوی ہوگا. جب صبر اور تقوی نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ملے گی، پھر تم مومن کیسے رہو گے؟ پھر آخرت بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی نہیں رہے گی. لہذا تمہیں اس سے بچنا چاہیے. اور یوں کہہ لیجئے کہ خلاصہ اس بات کا کہ دنیا کی ہر اس چیز سے بچ کر رہنا جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے. تو اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو ان کا معاملہ یہ تھا سود خوروں کا کہ وہ جس کو سود دیتے تھے پھر اس سے کہتے تھے جب وقت آتا کہ ہاں واپس کرو، نہیں کرتے تو ٹھیک ہے اتنی مہلت اور لے لو اور اتنا پیسہ اور دینا. تو جتنی مہلت بڑھتی جاتی پیسہ بڑھتا چلا جاتا، اسی طرح پھر وہ سود در سود ان کے اوپر وہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو یہ حرکت مت کرو. تو ہمارے ہاں بھی کچھ جو لال مجکڑ ہیں انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ضعافاً مضاعفہ کو منع کیا ہے، تھوڑے بہت کو تو منع نہیں کیا، وہ جائز ہے. تھوڑا سا سود لے لو، جو ہے سود مفرد مرکب نہیں لینا چاہیے تمہیں. تو یہی دیکھیے کہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کی آیات کو غلط سمجھنا ہے کہ جب یہ منع ہے تو وہ بھی ایک دھیلا بھی منع ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اور اس جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس طرح تم اگر پڑے رہو گے دنیا کی چیزوں میں تو پھر آخرت کون لے گا؟ تو بڑھو، تیزی سے بھاگو، دوڑو، حاصل کر لو اس کو. تو یہ ہے مغفرت ہے، اس میں جنت ہے جو آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، لمبائی چوڑائی اس کی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور یہ تمہارے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. اور متقین کی صفات بھی بیان کر دی، جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہ ہے کہ جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، تو یہ ان لوگوں کی یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے ان کو محسن کہا ہے. اور ان کی ایک اور صفت بھی، جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی صفت کہ یہ لوگ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتے ہیں. اور یہ مغفرت سوائے اللہ کی اور کون کر سکتا ہے؟ وہی معاف کر سکتا ہے. اور دوسری بات کہ یہ ہے کہ جو ایک بات کر دی اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ ڈٹ جائیں. یہ تو ابلیس کی خصلت تھی کہ ابلیس نے جو گناہ کیا تھا اس پہ وہ ڈٹ گیا کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا. اسی لیے اپنی کسی برائی پہ، اپنے کسی گناہ پہ ڈٹ جانا یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے، یہ ابلیس کی صفت تو ہو سکتی ہے. تو ان کا انعام بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کو بدلے میں ان کے رب کی مغفرت اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل صالح کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر غزوہ احد کے بارے میں آیات یہاں پر آ گئیں. تو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلی امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں، پس تم زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. اور یہ قرآن عام انسانوں کے لیے اعلان حق ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اور تم کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، اگر تم ایمان والو ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. یہی مسلمانوں کو پھر تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ان کو جو چوٹیں لگی تھیں، جو زخم لگے تھے، جو ان کو پریشانیاں ہو گئی تھیں، تو انہی کو کہا گیا تھا کہ کمزور مت بنو. اس لیے کہ جیسے ہی یہ حادثہ ہوا اور پھر اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے وہ لوگ اور آپ کو بھی زخمی کر دیا. تو اس نے پھر ایک نے کافر نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ محمد تو مارے گئے. شیطان نے بھی چیخ کے چلا کے کہا کہ محمد تو گئے, مارے گئے. اور ایک دم مسلمان تو تھے وہ دل ہار کے بیٹھے کہ ہمارے لیڈر ہی نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں. اسی وقت پھر کتنے ہی مسلمان جو تھے وہ دل ہار کے بیٹھ گئے, تلواریں پھینک دیں. اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ, اب تو ابو سفیان سے جا کے امان لینی چاہیے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے. اور اسی میں پھر انس بن نضر صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر محمد انتقال کر چکے ہیں تو محمد کا رب تو موجود ہے, محمد کے رب کا دین تو موجود ہے, میں اس کے لیے لڑوں گا. اور پھر وہ اپنی تلوار لی اور پھر ان کے پیچھے پڑ گئے, اور کافروں میں اس طرح انہوں نے جہاد کیا, قتال کیا کہ ان کے جسم کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے. یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے پھر کسی پروپیگنڈے کے پیچھے نہیں بھاگے, بلکہ اللہ کا ایمان, اللہ کے پوری طرح جہاد پر تل گئے اور پھر اس طرح اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر. تو اسی لیے فرمایا یہاں پر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تو کمزور مت بنو, اس طرح کی کمزوری تمہیں نہیں زیب دیتی. اور غم مت کرو, اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. اور اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے. ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ بدر میں تم نے ان کو مارا تھا, ان کو شکست ہوئی اور یہ خوب پٹائی ہوئی ان کی, روتے رہے, اب تک رو رہے ہیں یہ. تو اب تمہیں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تو پھر پریشان کیا ہوگا. یہ تو اللہ کا قانون ہی ایسا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے, تم لوگوں کو کچھ کو شہید بنائے. اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. تو یہ ہے اصل مقصد. اس لیے تمہیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون ہے سچے پکے مسلمان, کون ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے. اور جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دے گا. تم گھبراؤ نہیں, تھوڑی سی آزمائش ہے, لیکن پھر دیکھنا تمہارے لیے ہی بلندی ہے, تمہارے لیے ہی فتح ہے. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا, جنہوں نے صبر سے کام لیا. تو جنت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ بس نماز روزے پڑھ لو جنت مل جائے گی. نہیں, اس وقت تک نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ جان نہ لے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, کون ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں. تو تم لوگ موت کو سامنے دیکھنے سے پہلے اس کی تمنا کرتے تھے, بس تم لوگوں نے اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اب خود دیکھ لیا آنکھ سے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ موت کس طرح آتی ہے. وما محمد الا رسول, اور محمد صرف ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بہت انبیاء گزر چکے ہیں. تو کیا وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا, ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا. تو یہی وہ بات جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ دین تو اللہ کا ہے. تو لہذا یہ تم نے کیا کیا, ایک افواہ کے اوپر تم پل پڑے اور افواہ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اب محمد تو مارے گئے, اب کیا ہوگا, اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے, واپس لوٹ جائیں. یہ تم نے کیا کہا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اب واپس نہیں لوٹنا ہے. اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام کی محبت اور آپ پر اتنی وہ فریفتہ تھے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں. حضرت عمر نے تو صاف کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد انتقال کر چکے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا, تو ماننے کو تیار نہیں تھے. حضرت ابو بکر آتے ہیں, اللہ نے ان کو یہ بصیرت عطا فرمائی, ان کو تحمل دیا, برداشت دیا. وہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر اور آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا. ایک موت تو جو آپ کو ملنی تھی وہ مل چکی, بس اب آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اور پھر مسجد آتے ہیں, مسجد میں آ کر پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں, جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اس کے لیے موت نہیں ہے.
اور پھر یہی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ تو بعض نے تو یہ سمجھا یا یہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے جب عمر حضرت ابو بکر نے پڑھ کے سنائی تھی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری تو ٹانگوں نے جواب دے دیا کہ میرے جسم کو سنبھالنے سے اور میں زمین پر گر پڑا، اس لیے کہ حقیقت سامنے آ جس کو برداشت کرنا بڑا مشکل تھا۔ اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہم سے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ بتائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا تھا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کا دین باقی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تم دین کو چھوڑ دو گے، اس سے بہک جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی جان کو اللہ کے حکم کے بغیر موت آ نہیں سکتی، اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جو شخص دنیاوی بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں، اور جو اخروی ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ بتا دیا کہ دیکھو موت تو اللہ کے حکم سے ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں آئے چاہے وہ بستر پر آئے، سب اللہ کے حکم سے ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہاں پر ہے۔ تو جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے دے دے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس میں سے دے دے گا، لیکن شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ اور اس کے بعد پچھلی تاریخ کا حوالہ بھی دے دیا، فرما دیا کہ اور بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ والوں کی ایک بڑی تعداد نے جہاد کیا، تو اللہ کی راہ میں ان کو جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے نہ ہار مان لی نہ کمزور پڑے اور نہ دشمن سے دب گئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ کسی صورت بھی ہار نہیں مانتے، کمزور نہیں ہوتے، صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ فرما دیا وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ ہے طریقہ، اس کے مطابق چلو کہ یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے۔ تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے انہیں دنیاوی اجر بھی دیا اور آخرت میں اچھا ثواب دیا۔ اللہ اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان کے دین کے لیے اس طرح جہاد کرتا ہے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی ہر محبوب چیز سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا اونچا ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ دیکھو ان کی بات مت ماننا، ان کفار کی، یہ تو تمہارے لیے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم کب اس دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جاؤ، کفر کی طرف آ جاؤ۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا آقا تو اللہ ہے، اس کی بات مانو اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم عنقریب اہل کفر کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کے لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی کہ دیکھو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ضرور ان کو بدلہ لیں گے، اور پھر ان کا جو شرک کر رہے ہیں اس کا تو ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے۔ اور اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھلائی اور اپنے معاملے میں خود آپس میں جھگڑنے لگے، جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھلا دی تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کا مومنوں پر بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے اس درے پر جو مسلمانوں کے پیچھے تھا کہ اس پر آپ نے صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ دیکھو تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہیں پہ کھڑے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا جو پچھواڑا ہے اور پیچھے سے کہیں حملہ نہ ہو جائے۔
اور اس وقت جب مسلمان کامیاب ہونے لگے، غلبہ پانے لگے، تو ان صحابہ نے کہا کہ اب کیا، جنگ تو ختم ہو گئی، اب مال غنیمت تو ہے، کچھ لوگ اتر گئے مال غنیمت کے لیے، تو وہی فرما دیا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ وہ تھے جو کہنے لگے کہ نہیں، رسول اللہ کا قول ہے، رسول اللہ کا، ہمارے کمانڈر کا آرڈر ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور خالد ابن ولید جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یہ بیچارے جتنے بھی رہ گئے تھے وہ سب کے سب شہید، سب کو شہادت، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور یہیں سے مسلمان ایک دم بوکھلا گئے کہ یہ کیا ہوا، اب تو ہم تو سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی، یہ تو ایک دم ہم پر حملہ ہو گیا۔ اسی کی طرف فرمایا ہے کہ یہ ہے اس معاملہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کر دیکھتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم سے جو کھو گیا ہے اور تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اس پر غم مت کرو، اللہ تمہارے اعمال کو خوب خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ حالت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض روایت میں کہ صرف 12 رہ گئے، بعد میں کہا صرف 9 افراد رہ گئے، اور آپ آوازیں دے رہے تھے، بلا رہے تھے کہ واپس آؤ، لوٹو، اور اس وقت یہ حالت ہو چکی، اور کچھ لوگ بھاگ رہے تھے اس طرح کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اس کا تمام ذکر کیا، اور یہی فرمایا کہ تمہارے اوپر پھر مصیبت کے اوپر مصیبت آ رہی، ایک تو یہ ہے کہ مال غنیمت نہیں ملا، شکست کا بھی غم، اور زخموں کا بھی غم، قتل ہو جانے کا بھی غم، اور کتنی مصیبتیں تھیں جس میں تم گر چکے تھے۔ تو پھر شیطان نے جو اس وقت یہ آواز جو پھیل لگا دی کہ محمد مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، اس کا اور مسلمانوں کو نقصان، تو یہ وہ حالات تھے، اسی کو فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کس طرح ان کو سکون عطا فرمایا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے اوپر سکون نازل کیا، جو ایک نیند تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر غالب آ رہی تھی، تو یہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے مخلص مسلمانوں پر کہ جو اس وقت ایک بے چینی تھی، اضطراب تھا، ایک پریشانی تھی، سب ختم، سکون دے دیا دلوں کو، سکون کہ حتیٰ کہ نیند ان کے اوپر ڈال دی۔ جیسے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس طرح تھا کہ میں تلوار میرے ہاتھ سے گر رہی تھی، اس طرح اون کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، نیند کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، تاکہ اسے سکون کہ ذہن میں جو اس وقت بوجھ ہے اور اس وقت جو خلفشار ہو چکی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے ختم کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ، ایک دوسری جماعت تھی جس کو صرف اپنی فکر لگی ہوئی تھی کہ کس طرح ہم یہاں سے بچ جائیں، جو اللہ کے بارے میں ناحق دور جاہلیت کی بدگمانیوں میں مبتلا تھی، کہتے تھے کیا ہمیں کسی بات کا اختیار ہے، کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے کہ ہماری بات مانی جائے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے رہتے ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات مانی جاتی تو تم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ ہی جاتے، اور تاکہ اللہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو نکھارے، اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ ان منافقین کا تذکرہ فرما دیا جنہوں نے تانے دینے شروع کر دیے، ظاہر ان پر تو اونگ نہیں آئے گی، وہ تو اسی فکر میں ہے کہ جان بچے بھاگے یہاں سے ہم، اور انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو تم ہماری بات مان لیتے تو یہ مصیبت نہ آتی، ہم نے بھی کہا تھا چلو واپس مدینے چلو، لیکن تم نہیں مانے، تو دیکھا بھگتو اب اس کو۔ تو وہی اللہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے جس کے لیے موت لکھ دی ہے وہ اس کے گھر میں بھی پہنچ جاتی، یا جہاں پہ اس کو مرنا تھا وہاں پہنچ جاتا، یہ کبھی بھاگ نہیں سکتے، موت سے کوئی کسی کو مفر نہیں ہے۔ بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ دکھلائی، جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، شیطان نے ان کے بعض برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اللہ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو شیطان کی کوشش، سازش، منافقین کا پورے تانہ زنی، اور ایک تمہاری اپنی غلطی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی، ان کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو دیکھ لیا اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا تمہیں، کہ تمہیں پھر اس کو کس طرح اللہ کی طرف سے تمہیں سزا ملی کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی جو خلاف ورزی کی،
اسی کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر یا جہاد کے لیے نکلے اور موت آ گئی کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس خیال کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہی اہل کفر، یہ منافقین ہیں، یہی ان کا کہنا تھا کہ جب بھی یہ نکلتے ہیں تو ہماری بات کیوں نہیں مانتے، ہماری بات مانتے تو آج مزے سے بیٹھے ہوتے گھر میں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے، زندگی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جسے کہو بچا لو گے، نہیں، اصل چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ صاف فرما دیا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا موت آ گئی تو اللہ کی مغفرت و رحمت اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ جو مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے تھے اس سے بہتر تو وہ مغفرت تھی یا وہ شہادت کی موت تھی، وہ اس سے بہتر تھی۔ اور اگر تم مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بھی تذکرہ فرمایا اور آپ کی تعریف فرمائی کہ آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، نرمی ہے آپ کی بات میں، آپ کے دل میں، اور اگر آپ بد مزاج سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کر لیجئے اور ان معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے، بس جب آپ پختہ ارادہ کر لیجئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہی ہے کہ مومنوں سے آپ کا تعلق کیسا ہے، انتہائی نرمی کا، محبت کا، مشورے کا تعلق ہے، اس کے ذریعے سے آپ کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات صحیح کر دیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک منافقین کا ایک اور بار جو انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جو کھو گئی تھی وہ آپ نے لے لی، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور یہ ناممکن ہے کہ نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی تھی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ان پر ظلم نہیں ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی خیانت کرے، نبی تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا منتخب بندہ، وہ کیسے یہ خیانت کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو خیانت کرے گا چاہے وہ ایک دھیلے کی ہو، قیامت کے دن وہ آئے گا، وہ پوری طرح سامنے آئے گا۔ اور وہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں مت آنا کہ اس کی گردن پر وہ اونٹ ہے جو چیخ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، بچائیے، میری جان بچائیے، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ بھگتنا پڑے گا تمہیں، تم نے کھایا ہے، یہاں پہ لوٹ مار کی ہے، کرپشن کیا ہے، جیبیں بھری ہیں، بینک بھرے ہیں، سب کچھ تمہیں بتانا پڑے گا، تمہیں سب کچھ وہاں پہ سامنے آ جائے گا۔ تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب تم نے جو کیا تھا بھگتو اس کو۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو شخص رضا الہی کا تابع رہا اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ ان رضا الہی کی اتباع کرنے والوں کے لیے یہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے اعمال کے لحاظ سے ان کے درجات مقرر کر دیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں، یقیناً یہ احسان ہے اللہ کا، اس نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیات کی ان لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسری مرتبہ یہ آیت قرآن میں آ رہی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں آئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، اور یہاں پہ اللہ نے احسان جتایا، اور پھر چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی آیت اسی سیاق و سباق میں آئے گی۔ تو فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت قرآن، تزکیہ، تعلیم
کتاب اور تعلیم حکمت دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں سب کچھ انہوں نے سکھایا ہے، یہی تو ان کی رحمت ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب تمہیں مصیبت لاحق ہوئی جس کے دگنا تم اپنے دشمن کو تکلیف پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ ہم کیسے مارے گئے، کس طرح ہم پر حملہ ہو گیا؟ آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ سب تمہارا ہے، قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے رسول کی بات نہیں مانی تو اسی لیے بھگتنا پڑا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب دونوں فوجیں مل گئیں اس دن تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، اور تاکہ نفاق کرنے والوں کو جان لے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمنوں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو تمہارے پیچھے چلتے۔ وہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ انہیں زیادہ جانتا ہے۔ یہ ان کے بارے منافقین کے بارے میں بھی صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو مانتے نہیں ہیں، اور اللہ نے اسی آزمائش میں یہی تو پہچاننا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون۔ تو یہ منافق ہیں جن کا یہ بالکل آشکارا ہو گئے، کھلی ہوئی ان کی ہر بات سامنے آ گئی، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ انہی لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور بیٹھ گئے اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے آپ سے ٹال کے دکھاؤ۔ کس طرح موت سے بھاگ سکتے ہو تم؟ تمہاری وجہ سے موت نہیں آئے گی کہ تم نے کہا تھا کہ نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ، مدینے میں رہو تو بچ جاتے۔ یہ ذرا تم کر کے دکھا دو، پھر موت سے بچ کے دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے آپ انہیں مردہ مت سمجھیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان کی روحیں سبز چڑیوں کے پوٹوں میں ہوں گی، اور وہ جنت کے پھل کھاتی ہوں گی، عرش کے ساتھ جو معلق قندیلیں ہیں اس میں وہ وقت گزارتی ہوں گی، اور وہ چڑیاں جن میں یہ روحیں ہیں، یہ زندگی ہے ان کے لیے۔ اور انہی کے لیے فرمایا کہ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، اور اس حال میں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا اس پر خوش ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان کے پاس آ کر نہیں ملے ہیں کہ ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ غم لاحق ہوگا۔ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے کاری زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور تقوی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام جو زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود جب ان کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے کہا جانے کے بعد کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اصل تو یہ تھا کہ ہم پیچھے بھاگتے ان کے اور مسلمانوں کو سب کو تباہ و برباد کر دیتے، مدینے پہ حملہ کرتے، تب تو بات بنتی۔ یہ کیا ہوا؟ ہم تو چھوڑ کے آ گئے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر واپس، پھر چلتے ہیں واپس۔ اب یہ اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو یہی صحابہ کرام جو زخموں سے چور تھے اسی وقت تیار ہو کہ ہاں ہم تیار ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ تو ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان تو تیار ہو گئے ہیں، تو وہ پھر دم دبا کے بھاگ کھڑے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تعریف فرمائی کہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا، رسول کی بات کو قبول کیا، اس کے بعد جب کہ ان کو ایک کاری زخم لگا تھا، کس طرح وہ جنگ کی شکست سے اور جنگ کے زخموں سے چور تھے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن سے لوگوں نے کہا کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں واپس، کچھ لوگوں نے اطلاعیں دی، تم لوگ ڈرو ان سے، ڈر کر رہو۔ اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ ہے وہ بات جو رسول اللہ نے فرما دی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، آ جائیں اگر آنا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہی وہ الفاظ تھے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہی وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی
جب لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو آ رہے ہیں کافر، اب دوبارہ آ رہے ہیں تمہیں لڑنے کے لیے، تم سے جہاد کرنے کی، تم سے جہاد کریں گے، تم سے لڑیں گے، قتال کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ. تو یہ ہے اللہ کی نعمت ان کو اور فضل لے کر لوٹے. انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، انہیں رضائی الہی کی اتباع کی. اللہ عظیم فضل والا ہے. بے شک وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، بس تم لوگ اس سے مت ڈرو، اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو سب شیطانی طاقتیں ہیں جو تمہیں ڈرا رہی ہیں کہ اب وہ آ رہے ہیں، اب ماریں گے، اب یہ کر دیں گے، اب وہ کر دیں گے. نہیں، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. ان سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو غمگین نہ بنا دیں. بے شک وہ لوگ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. یہ کفر کے بارے میں کیا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں کرنے دیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ فرما دیا کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا وہ اللہ کو ہرگز کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. تو یہ ہے اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان دنیا میں ان کافروں کو، مشرکین کو، منافقین کو، ان ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ اچھا اور کرو اور کرو، تاکہ پھر ان کو اس طرح پکڑا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ وہ جان نہیں چھوٹ سکے. پھر وہ بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی. اور یہ جھوٹ یا ان کو جو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. جب یہ الگ ہو جائیں گے، خبث اور کفر اور ایمان، وہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے. اور نہ اللہ تمہیں غیب کی باتیں بتانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا. اور فرمائیں کہ اور جو لوگ اس فضل میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھیں، بلکہ وہ تو بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے تو بہت ہی بری چیز ہے. جس مال میں وہ بخل کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے لیے گردن میں طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا. اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے، اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاں جان کی قربانی ہے وہاں مال کی قربانی بھی ہے. تو جو مال کی قربانی نہیں کرتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں تو فرمایا کہ یہی مال تمہارے لیے تمہاری گردن میں طوق بن جائے گا. یہی خزانے، یہی سونا، یہی چاندی، یہی تمہارا مال و دولت، یہی تمہارے گردن کا طوق بن جائے گا اور تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا. اب اس کے بعد پھر دوسری انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی بات کی، جو ان کا ایک تانا تھا ان لوگوں کا. اس کا جواب دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اللہ نے ان لوگوں کی بات کو یقیناً سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے، ہم لوگ مالدار ہیں. ہم ان کی باتیں لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو. تو یہی جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا رب تو فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرضے دو. یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سن لیا ہے. یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم بتائیں گے سنکتب ما قالوا، جو کہا ہے سب کچھ لکھ لیا ہے. اور ان کے جو جرائم ہیں وہ کم نہیں ہیں، انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا ہے، تو وہ ان کو ہم آگ کا عذاب میں ڈالیں گے، وہاں جھونکیں گے. ذلک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں جب تک کہ کوئی قربانی نہ لائے جسے آگ جلا دے.
آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس انبیاء آئے جو بہت سی نشانیاں اور وہ نشانی بھی لے کر آئے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، تو تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے تھے؟ بس اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام جھٹلائے گئے جو معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ تو ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب تم بہانے بنا رہے ہو کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے تصدیق نہیں کر لیں گے کہ تمام جو صدقات ہیں، تمام جو ہماری پیسے ہیں، اس کے لیے آسمان سے آگ آئے اس کو جلا دے تو مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کون ماننے والے ہو؟ اس سے پہلے تم کب مانے ہو؟ جب تمہیں سب کچھ یہ باتیں بتا بھی دی گئیں، دکھا بھی دی گئیں، سب کچھ تم نے کیا، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا یہ بتاؤ۔ اللہ نے ان کی وہ اس رگ کو پکڑا ہے کہ وہاں پر وہی تو انبیاء کرام تھے، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، تم نے قتل کیوں کیا تھا ان کو؟ ان کے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ جو بھی قربانی ہے وہ جب تک کہ آسمان سے آگ آ کر جلا نہ دے قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن تم نہیں مانتے، تم وہی باتیں کر رہے ہو۔ یہی اسی لیے فرمایا کہ تمہارا معاملہ بڑا سخت ہو، اور پھر آپ کو بتا دیا کہ آپ نہ گھبرائیں۔ اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے تھے معجزات لے کر، صحیفے لے کر، روشن کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، ان کو نہیں مانے اور جھٹلا دیا۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک جان نے جانا ہے، کوئی جان جو ہے وہ بچ نہیں سکتی، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس قیامت کے دن جو شخص آگ سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہی فائز المرام ہو جائے گا، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل کامیابی۔ مرنا ہر ایک نے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اس نے مرنا ضرور۔ اور اصل اس کی جو کامیابی ہے وہ قیامت کی کامیابی ہے۔ اگر کسی کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے پلازے ہیں، اس کے بینک بیلنس ہے، اس کے پاس بہت بڑے پلاٹ ہیں، مکان ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کا سامان سوائے دھوکے کے سامان کے اور کیا ہے؟ سوائے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، پھر کچھ نہیں رہتا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں جو یقیناً تمہارے مال اور جان میں آزمایا جائے گا، اور تم یقیناً لوگوں کی جانب سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، بے شک یہ ہمت و عزیمت کا کام ہے۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا دیکھو آزمائش تو ہوگی، مال میں بھی، جان میں بھی، اور تمہیں نفسیاتی طور پر بھی یہ لوگ تمہیں تنگ کریں گے، تمہیں تانے دیں گے، تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، تو صبر کرو اور تقوی کرو۔ ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی سے ہی تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، بس بری چیز تھی جو انہوں نے خریدی۔ تو یہ یہودیوں کا وہ طریقہ بتا دیا ایک دفعہ پھر، یہ علماء یہود و نصارہ، ان سے عہد لیا تھا کہ جو تمہیں کتاب دی گئی ہے تورات اور انجیل، اس کو بیان کرو، بتاؤ، چھپاؤ مت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھپا دیا، اپنے پسے پش ڈال دیا اور اس کو بیچنا شروع کر دیا پیسے لے لے کے۔ تو فرمایا کہ بہت برا ان کا حشر ہوگا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، جو لوگ اپنے کیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ناکردہ اعمال پر بھی ان کی تعریف کی جائے، انہیں آپ عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ تو یہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود کی خاطر کام کرتے ہیں کہ ہماری تصویر آنی چاہیے، اخباروں میں چھپنا چاہیے، ہمارے قصیدے پڑھنے چاہیے، ہمیں یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کچھ نہیں ملے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ،
آپ انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں سے پھر اس صورت کا اختتام شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی جو غور و فکر کرتے ہیں پوری کائنات میں، اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے دین میں، تو ان کے لیے پھر یہ دعا بھی بتا دی گئی ہے، اور وہ دعا کریں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دے گا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کے لیے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اور دنیا سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبانی جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں دے دے، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں جو کمال خشوع و خضوع کے ساتھ قبولیت دعا کے یقین کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اے اللہ ہم تیری بات کو مان لیے ہیں، تو ہماری اب مغفرت بھی فرما دے۔ فاستجاب لهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ تم میں سے کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ صرف مردوں کا ہی تذکرہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی، تم سب آپس میں برابر ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئیں، جہاد کیا، قتل کیے گئے، میں ان کے گناہوں کو ضرور معاف کرتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو ایمان، جہاد، ہجرت، شہادت کیا کچھ نہیں کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ کی جانب سے ان کو یہ اجر ملے گا، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اہل کفر کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ لوگ بڑے مزے کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑا کھا پی رہے ہیں، آپ اس سے دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈریں گے ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت و تکریم ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر، ان کی کتابوں پر جو تمہارے لیے اور ان کے لیے اتاری گئی ہیں ایمان رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بھی تعریف فرما دی جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے اپنے مومن بندوں کی بھی بات کر دی، ان کے لیے بھی اجر کا یقین دلا دیا۔ اور آخر میں آخری آیت میں ان 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو صبر سے کام، صبر ہی اصل چیز ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، صبر کی تلقین کرو، اور رابطو، اور مورچہ بند ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح پھر اسی میں ہے جو اس طرح ان 4 چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ النساء کی ان آیات کو پڑھتے ہیں جو اس پارے میں ہے، جس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ کہ لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جسے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا،
اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے پھر تقویٰ کی بات کی، اپنے رب کا تقویٰ اختیار، جس نے تمہیں ایک جان سے آدم سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ اس لیے تم انسان ہو، ایک ماں اور باپ کے اولاد ہو، سب برابر ہوتے ہیں۔ پھر اس میں تفاخر کیوں ہے؟ پھر اس میں بڑائی چھٹائی کیوں ہے؟ نسب پر فخر کیوں ہے؟ سب برابر ہو، تم آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اور اسی لیے پھر اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچ جاؤ۔ یہیں پہ تلقین کر دی کہ اس بات کا خیال رکھو۔ اور اس کے بعد پھر یتیموں کی بات کی، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، حلال و پاک کے بدلے میں حرام اور ناپاک کو مت اختیار کرو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جہاں تقویٰ کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا بھی ذکر کر دیا کہ یتیم بچہ جو نابالغ ہے، بلوغت کے بعد تو یتیمی نہیں ہوتی، تو یتیم بچہ ہی وہ ہے جو کہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے ابھی، تو اس کا مال جو ہے، اس کا جو گارڈین ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، وہ اگر کھا جائے، وہ بچہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کوئی لڑ نہیں سکتا اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، اپنے اس گارڈین سے۔ تو لہذا یہی فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، لیکن آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اور دیکھو، حلال اور پاک کے بدلے میں حرام و ناپاک کو مت اختیار کرو، کہیں تم اس کے مال میں ہڑپ مت کر جانا، یا اس میں حرام مت شامل کر دینا۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو ان کو الگ الگ رکھو، یتیموں کا مال الگ، اپنا مال الگ، اس کو ملاؤ مت، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ یتیم بچیوں سے شادی کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو دوسری پسندیدہ 2 3 4 عورتوں سے شادی کر لو۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک پر اکتفا کر لو، یا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہوگے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جو بچیوں کے ولی تھے، ان کے گارڈین تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اس بچی سے میں شادی کر لوں، نکاح کر لوں اس سے، اس لیے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے باپ کی طرف سے پیسہ آیا ہے، یا اس کی کوئی جائیداد ہے، تو اس کو پھر مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تھوڑا بہت کر کے میں کر لوں گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے پھر یتیموں کے بارے میں، خاص طور پہ یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف کرو۔ اگر کرنا ہے تو صحیح طرح کرو، جیسے دوسری کسی عورت سے کرتے ہو، لیکن اگر تم نے کرنی ہے شادیاں، تو اور بہت سی عورتیں ہیں، 2 3 4 تک کر سکتے ہو، تمہاری لیے اجازت ہے، اور لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ عدل نہیں ہے تو پھر ایک کر لو، پھر تم ایک کر سکتے ہو، یا لونڈی ہے وہ رکھ سکتے ہو۔ یہ اسی لیے تاکہ تم بے انصافی کے مرتکب نہ ہو، عدل و انصاف ضروری ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر بخوشی دے دو، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں، یا اسے خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لو۔ یہ ہے پہلے دینے کا کہا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ دو تو صحیح، پہلے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی معاف کروا لیں گے، اس میں دیتا کون ہے؟ نہیں، پہلے تو قرآن تو کہہ رہا ہے دو ان کو، اور بعد میں پھر اگر دینے کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں نہیں لیتی، ٹھیک ہے، پھر تم کھاؤ پیو مزے کرو۔ پھر یہ بات ہے کہ اصل دینا ضروری ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنا مال کم عقلوں کے حوالے مت کرو، جسے اللہ نے تمہارا ذریعہ معاش بنایا ہے، اس میں سے ان کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرتے رہو، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ تو سفہاء سے مراد وہی کم عقل اور نابالغ یتیم بچے ہیں، تو ان کو، یا ان کے جو والی ہے، گارڈین ہے، اس کو یہ منع کیا گیا ہے کہ دیکھو اس صورت میں جبکہ وہ ابھی شعور نہیں رکھتا، اس کو مال مت دو، تو ضائع کر دے گا، اور لوگ اس سے چھین لیں گے، اس کو اور پریشرائز کریں گے، تو تم اس کو مت دو جب تک کہ وہ سمجھ نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی میں سے اس کو خرچ کرو، اس کے اوپر، اس کا لباس ہے، کھانا پینا ہے، اس کی ضروریات ہیں، وہ پوری کرو، اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔
تو یہ ہے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اس مال کی حفاظت بھی ضروری ہے جو اللہ نے ہمارے لیے قیام بنایا ہے, ذریعہ معاش بنایا ہے, اس کو اسراف اور فضول خرچی کے ذریعے خرچ کر دینا یہ جائز نہیں ہے. وابتلوا الیتامى, اب یہ حکم دیا گیا کہ یتیموں کو سمجھ بوجھ کر آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں. اگر تمہیں ان کی ہوش مندی کی طرف سے اطمینان ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو, اور فضول خرچی مت کرو. ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی کر کے اسے مت کھا جاؤ, اور جو مالدار ہو وہ یتیم کے مال کھانے سے بچے, اور جو محتاج ہو وہ اپنی مناسب مزدوری اس میں سے لے سکتا ہے, اس کے مطابق کھائے. پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ بنا دو, اللہ بحیثیت حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو یہاں پہ کئی باتیں بتا دی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر اس بچے کو چیک کرو کیا واقعی وہ اس قابل ہے. اگر وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے اور سمجھدار ہے, ہوش و حواس ہیں اس کے, سمجھداری ہے اس میں, تو اس کا مال دے دو. پھر لو بھائی یہ تمہارا مال ہے, تمہارے باپ کی طرف سے, تمہاری ماں کی طرف سے, یا جس طرف سے ملا تھا وہی تمہیں دیا جا رہا ہے. اور دیکھو خود مت کھاؤ, اپنے آپ کھانے کی فکر مت کرنا کہ کوئی بات نہیں اس بچے کا کیا معاملہ ہے, دے دیں گے اس کو بعد میں, ابھی تو ہم فائدہ اٹھائیں اس سے. نہیں, یہ بات غلط ہے. اور یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اس میں خیال رکھے, اس بچے کا مال نہ کھائے. فَلْيَسْتَعْفِفْ, عفت ہو پرہیزگاری کے ساتھ. اور اگر ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے, اپنی جو خرچہ کیا وہ لے لے, پھر اس کے کھانے پینے پہ خرچ کیا ہے, اس کے پہننے اوڑھنے پر ہے, اس کی تعلیم پر ہے, اس کے رہنے سہنے پر ہے, تو ٹھیک ہے لے لو پھر. لیکن یہ زیادتی مت کرو, اور جب دو تو گواہ بنا لو, تاکہ بعد میں کوئی اس کے لوگ برغلا نہ دے کہ تمہارا چچا تو سارے مال کھا گیا, تمہارا تمہیں کیا دیا اس نے, باقی تو سارا وہ کھا گیا. نہیں, باقاعدہ لکھ لو, لکھ کے باقاعدہ اس کے بعد پھر وہ تم اس کو بتا سکتے ہو کہ یہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے. اس کے بعد پھر مزید احکام آتے ہیں, خاص طور پہ وراثت کے احکام. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے, اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وراثت میں یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ہی دیا جائے, عورتوں کا بھی حصہ ہے. اس لیے کہ جاہلیت میں عورتوں کو نہیں دیتے تھے, اسے آج کل بھی ایسی جاہلیت موجود ہے کہ عورتوں کہہ دیتے کہ نہیں, تمہاری شادی کر دی, تمہیں جہیز دے دیا, تمہیں پڑھا لکھا دیا, بس ختم, جاؤ تم, اب تمہارا حصہ نہیں ہے. بھائی جو ہیں اپنی بہنوں کو ویسے ہی رکھا دیتے ہیں, یا ان سے کہتے ہیں لکھ دو کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا, سارا پیسہ اپنی جیب میں. یہی سب سے بڑی زیادتی ہے کہ اس بنا پر کہ یہ بہنوں نے لکھ کے دے دیا. پہلے دو تو صحیح, پہلے ان کو دو, پھر دیکھو واپس کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. دیتے ہو نہیں ہو, پہلے ان سے کہتے ہو کہ لکھ کر دے دو ہمیں کہ ہم نہیں لیں گے, وہ بیچاری بھائی کی محبت میں لکھ دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. یہی تو ظلم ہے, زیادتی ہے. تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی ہو, مردوں کا حصہ ہے تو عورتوں کا بھی حصہ ہے. اگلی آیات میں اللہ نے صاف کر کے بتا دیا, اسی لیے اس کو نہیں چھوڑا ہم پر, ورنہ ہم یہی کرتے کہ مرد سارا پیسہ کھا جاتے, عورتوں کہتے تمہارا حصہ ہی نہیں ہے, جاؤ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ, اور اگر تقسیم میراث کے وقت رشتہ دار, یتیم, مسکین آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو, اور ان سے نرمی سے بات کرو کہ جو چیزیں جو ہیں جو تقسیم نہیں ہو رہی ہیں, پرانی چیزیں ہیں جیسے کہ کپڑے ہیں اس کے میت کے, دے دو ان کو, غریبوں کو دے دو, کام آ جائیں گے. اور کوئی چیزیں ہیں, ہر چیز تو نہیں تقسیم ہوتی, کتنی ہی چیزیں جو تقسیم ہوتی نہیں ہیں, تو وہ جو ہیں وہ ان مسکینوں کو دے دو, یہ بیچارے غریب ہیں, ان کو دے دو. اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد انہی یتیموں کی طرح اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے تو ان کو ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا خوف لاحق ہوتا. بس وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں. یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اگر تمہارے بچے اس طرح پیچھے رہ جائیں تو تمہیں افسوس نہیں ہوگا, تمہیں خیال نہیں ہوگا اس کا کہ میرے بچے پیچھے میرے کیا ہوگا, تو تمہیں دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو جو بات کہی ہے وہ صحیح بات کہنی چاہیے, حق بات کہنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ فرما دیا یتیموں کے بارے میں, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں,
ان قریب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیم کے وصی بنتے ہیں، یتیم کے ولی ہیں، اور ان کو کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو یہ حشر ہوگا، ان کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ان آیات میں وراثت کے احکام دیے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اگر ایک لڑکی ہوگی تو اسے آدھا ملے گا، اور اگر اس کا لڑکا ہے تو اس کا باپ ماں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ وراثت کی یہ تقسیم میت کی وصیت کی تنفیذ یا اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اس لیے اللہ کے مقرر کردے حصوں کو نافذ کرو، بے شک اللہ بڑا علم والا عظیم حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ جو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ مرد کا 1 حصہ ہے، 2 حصے ہیں تو عورت کا 1 حصہ ہے۔ اب ہمارے جو لبرل ذہن ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھو عورت کو آدھا کر دیا، آدھا حصہ، نصف ہے عورت تو نصف ہے مرد کی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں حکمت ہے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو 10 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا، تو اب اس میں سے یا 15 لاکھ کر لیجیے سمجھنے کے لیے کہ بیٹے کو تو 10 لاکھ مل گئے، بیٹی کو 5 لاکھ مل گئے، 2 حصے اور 1 حصہ جو قرآن کا ہے۔ اب اس بیٹے نے شادی کی، شادی میں مہر دیا، 5 لاکھ مہر میں چلے گئے، اب اس کے پاس 5 لاکھ رہ گئے۔ ادھر بیٹی ہے، بیٹی نے بھی شادی کی، اس کو اس کے شوہر نے 5 لاکھ دیے، تو اب بتائیے نفع میں کون رہا؟ بیٹی کے 10 لاکھ ہو گئے نا، اور بیٹے کو 5 لاکھ ہی رہ گئے بیچارے کے پاس، وہ تو دے چکا ہے۔ تو یہ ہے اصل حکمت، یہ ہے کہ مرد نے خرچ کرنا ہے، اس نے دینا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، عورت نے کہیں نہیں خرچ کرنا، اس نے تو لینا ہی لینا ہے، کہ اس کو شوہر بھی دے گا، بیٹا ہوگا تو وہ دے گا، بھائی ہوگا تو وہ دے گا، سب کچھ اس کو دیں گے، کوئی اسے مانگے گا نہیں کہ لاؤ تم مجھے دو، نہیں۔ یہ ہے حکمت جو اللہ نے رکھی ہے، یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک میں نے مثال دے دی، اور اگر 2 یا زیادہ لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو تو لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، 2/3 وہ ساری لڑکیاں لے جائیں گی اور بیٹیاں لے جائیں گی، اور باقی مال جو ہے دوسرے لوگ ہیں اگر تو ان کو چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا۔ اور اگر لڑکی ایک ہوگی تو آدھا مال لے لے گی، آدھا مال اس کا ہے، نصف، اور باقی عصبہ کو ملے گا۔ عصبہ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ بہن بھائی ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ باقی لے جاتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ باپ اور ماں بھی ہوں تو باپ کو 6واں حصہ اور ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور باپ کو دوسرا 6واں حصہ عاصب ہونے کی صورت میں بھی ملے گا، عصبہ کی صورت میں، کہ باقی جو بچے گا وہ بھی باپ کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر ورثہ میں صرف باپ اور ماں ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی مال باپ کا ہو گیا۔ اگر باپ اور ماں کے ساتھ شوہر یا بیوی ہو تو شوہر کو آدھا مال ملے گا اور بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا، اور ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ اس کو مل جائے گا۔ یہ ہے وہ قرآن جو بتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ پہلے جو وصیت ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، اور وصیت 1/3 میں ہو سکتی ہے غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، منع کر دیا گیا۔ کوئی غیر وارث ہے اس میں سے اگر دینا چاہیں تو 1/3 میں سے ان کو دے سکتے ہیں، یا کوئی اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ تو دے دے، وہ وصیت کر دے، تو پہلے اس میں سے اسنی وصیت کا پیسہ نکال لیا جائے گا۔ اور دوسری چیز قرضہ ہے، قرضہ بھی پہلے دیا جائے گا، اگر ساری دولت چلی جائے تب بھی چاہے ورثاء کے لیے کچھ نہ بچے تو پہلے قرضہ دینا ہے، قرضہ دینا ضروری ہے، جیسے قرآن نے صاف یہاں پر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے آیت میں مزید فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کے ترکے کا تمہیں آدھا حصہ ملے گا۔
بیوی انتقال کر جاتی ہے، شوہر ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہے بشرطے کہ اولاد نہ ہو. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. اگر ان کا کوئی بیٹا ہوگا تو تمہیں ان کے ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا. پھر 1/4 حصہ ہے شوہر کا کہ جو اس کی بیوی کے ترکے میں سے ملے گا. وراثت کی یہ تقسیم ان کی وصیتوں کی تنفیذ یا اگر ان پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا. اور تمہارے ترکے کا بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا. اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے، پیچھے بیوی ہے، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو 1/4، اور اگر اولاد ہے تو 1/8. جیسے یہاں فرما دیا اگر تمہارا کوئی بیٹا ہوگا تو انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. وراثت کی یہ تقسیم تمہاری وصیتوں کی تنفیذ یا اگر تم پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا. اور اگر میت ایسا آدمی ہو جس کا وارث کلالہ ہو، کلالہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ اس کے اوپر کوئی ہے، نہ نیچے کوئی ہے، اکیلا ہے. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یا کوئی ایسی عورت ہے تو اس کا بھائی اور بہن ہے، بھائی اور بہنیں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اس کے جو بھائی ہیں ان میں سے چھٹا حصہ. اگر بھائی اور بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 مال میں شریک ہو جائیں گے، 1/3 مال ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور وراثت کی یہ تقسیم وصیت کی تنفیذ یا اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا. اور اس حال میں کہ اس وصیت یا اس قرض کے اعتراف سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو کہ وہ قرضہ دے دے سارا، کہے کہ تاکہ ملے ہی نہ کسی کو، نہیں، یا سارا جو ہے صدقہ کر دے تاکہ ان بچوں کو کچھ نہ ملے، بیوی کو کچھ نہ ملے. اگر یہ ہے، یہ نیت ہوگی تو پھر فرمایا کہ نہیں، پھر اس کی تقسیم نہیں ہوگی. اللہ کے اس حکم کو نافذ کرو، اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. ان حدوں کو پامال مت کرو کہ اپنی مرضی ہے، کہ اپنی مرضی سے ہے. اب کل یہ خاتون کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس شوہر کی ایک بیٹی ہے اس کی پہلی بیوی سے، اور یہ اس کی بیوی ہے دوسری. اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، تمہیں کیا ملے، اسی کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، ہاں سارا ہمارا ہے، اس بیٹی کو دے دیں گے اور ہم لے لیں گے، باقی تمہارا کچھ نہیں ہے. یہی ظلم ہوتا ہے جب اللہ نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. اب جیسے کہ اولاد ہے تو اس کا 1/8 حصہ ہے اس کا، اس بیچاری عورت کا، کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے. یہ ظلم و زیادتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب. یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ جو اس طرح اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، کہ ان کے لیے سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے. یہاں پہ ایک اور حکم دیا گیا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں ان پر 4 مرد گواہ لاؤ. اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دے. تو یہ وہ حکم تھا ابتدائی اسلام میں کہ شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرتی ہے تو 4 مرد کی گواہی سے ثابت ہو جائے تو اسے اب اس کی موت تک گھر میں بند کر دے، نکل ہی نہیں سکتی، اب نہیں نکل سکتی یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ اور کوئی راہ نکال دیں. اور تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا سورہ نور میں، جہاں پہ یہ فرما دیا کہ جو آپ نے فرمایا کہ زانی عورت کے لیے اللہ نے راستہ نکال لیا ہے. اگر زنا کا مرتکب مرد یا عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تو 100 کوڑے اور رجم کرنا ہوگا، رجم کی سزا ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے. یہ بعد میں وہ سورہ نور کی آیات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو فرمایا کہ اگر تم میں سے 2 افراد ایسا کریں تو انہیں ایذا دو، پس اگر دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کہ یہ بھی اگر غیر شادی شدہ ہیں ان کے بارے میں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو
غیر فطری عمل کرتے ہیں مرد مرد سے، عورت عورت سے، اس کے معاملے میں فرمایا گیا ہے. تو یہ اس وقت کی سزا تھی، لیکن بعد میں وہی سزا دے دی گئی جو سورہ نور میں بتا دی گئی. اور اس کے بعد پھر توبہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. نادانی سے، غلطی سے گناہ ہو گیا، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے موت آتی ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کر لی. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ اصل توبہ تو ان لوگوں کی ہے جو غلطی سے کر لیتے ہیں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے اس بندے نے سچی توبہ کی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو صرف موت کو دیکھ کر فرعون کی طرح کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت کہنے لگا کہ میں نے توبہ کر لی، میں ایمان لے آیا، بنی اسرائیل کے رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، اب توبہ قبول نہیں. تو ایسی فرعونی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی کہ موت کے سامنے دیکھتے ہوئے پھر توبہ کر رہے ہیں. اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کہ اس حالت میں مرتے ہیں جب وہ کفر پہ کرتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے توبہ قبول کر لے. ما لم یغرغر، جب یہ روح یہاں پہنچ جاتی ہے، غرغرہ آ جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب توبہ کا دروازہ بند. اس سے پہلے موقع تھا، کر لیتے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اسے تم کچھ واپس مل جائے، الا یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں. تو زمانہ جاہلیت کا تذکرہ ہے کہ وہ اس وقت یہ کرتے تھے کہ عورتوں کو بھی جو اپنے باپ کی عورتیں ہیں، یعنی اس کی ماں کے درجے کی ہیں، ان کو بھی اپنے نکاح میں لے لیتے تھے. بیٹا ماں کی عورتوں، باپ کی عورتوں کو بھی ساتھ دے لیتے تھے. فرمایا کہ نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. تمہاری مائیں ہیں، تمہاری ماں جنا تو نہیں ہے لیکن تمہارے باپ کی بیویاں ہیں، تو ان کو تم لوگے، تو یہ کبھی صورت میں نہیں ہوتا. اور نہ اسی طرح کہ یہ تم ان کو روک کے رکھو کہ تاکہ کچھ مل جائے تمہیں ان سے، کہ وہ بیچاری مجبور ہو کے تمہیں دے جائیں، یہ بھی غلط بات ہے. اور اچھائی کے ساتھ رکھو. اور جو فرمایا کہ اگر تمہیں بری بھی لگتی ہے کوئی چیز تو کوئی اچھی چیز بھی تو ہوگی، ضرورت نہیں ہے کہ وہ سراپا برائی ہے جو تم اس سے نفرت کر رہے ہو. تو حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک خصلت اسے بری لگتی ہے تو اس میں اچھی خصلت بھی تو ہوتی ہے، تو اچھی بات بھی تو ہوگی. وہ شیطان تو نہیں ہے کہ ساری باتیں اس کی غلط ہوں. تو یہی چیز فرمائی کہ یہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو مال کثیر دیا تھا تو اس میں سے کچھ واپس مت لو. ایک شادی کر کے بعد دوسری لینا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن یہ باتیں مت کرو کہ تم کہو کہ تم مجھے پیسہ واپس کرو. کیا تم وہ مال اس پر بہتان باندھ کر اور سری گناہ کر کے لینا چاہتے ہو؟ اور وہ مال تم کیسے لوگے حالانکہ تم دونوں آپس میں گوشہ تنہائی میں مل چکے ہو؟ انہوں نے تم سے بہت ہی سخت عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ تمہارا ایک تعلق تھا، بیوی تھی تمہارے، اب تم کیوں کا مانگتے ہو کہ لاؤ پیسہ دو میرا، واپس کرو میرے پیسے؟ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جو عورتیں تمہارے باپ کی منکوحاں تھیں ان سے نکاح مت کرو الا کہ یہ گزر چکا ہے. یہ بدکاری ہے، غضب کا موجب ہے، بدترین شیوا ہے. اسی لیے بتا دیا گیا کہ کتنی غلط بات ہے کہ جاہلیت کا تصور کہ باپ کی بیویوں سے تم شادی کرنے کے بیٹھ گئے. اور پھر آخری آیت میں ان 15 خواتین کا ذکر کر دیا جن کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، محرمات ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں،
بہن کی بیٹیاں، تمہاری مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری گود میں پروردہ تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن کے پاس تم جا چکے ہو، اگر تم ان کے پاس نہیں گئے ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہارا کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں، دو بہنوں کو جمع کرنا، الا یہ کہ عہد جاہلیت میں گزر چکا ہے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں طرح سے نسبی، رضائی اور سسرالی رشتہ دار، اس کے لحاظ سے تینوں کے محرمات بتا دی کہ پہلے تو بتائیں نسب کے لحاظ سے، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں ہیں، بہن کی بیٹیاں بھانجیاں ہیں، تو یہ سب حرام ہو گئے۔ اسی طرح پھپھی اور خالہ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی وہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے دو بہنوں کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر رضائی محرمات کہ رضائی مائیں ہیں، رضائی نانیاں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، رضائی باپ کی بیٹیاں ہیں، رضائی باپ کی بہنیں ہیں، رضائی باپ کی مائیں ہیں، سب کچھ اسی طرح حرام ہو جائیں گی جیسے کہ نسب میں ہے۔ اور اسی طرح پھر سسرالی لحاظ سے کہ بیویوں کی مائیں یعنی ساس، بیویوں کے پہلے شوہر کی بیٹیاں، ربیبہ جسے کہا جاتا ہے، اسی صورت میں کہ جبکہ اس بیوی سے تعلق قائم ہو چکا ہے، اگر اس سے تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح جو بہو ہے، بیٹوں کی بیویاں، اور پھر دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بتا دیے کہ یہ جو ابدی محرمات ہیں، جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص شادی کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آ جاتی ہیں جو کہ وقتی طور پر ہیں، جیسے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا، تو ایک شخص کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے بیوی کی، اب وہ جو ہے اس کی سالی، کیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ نہیں، وہ صرف وقتی طور پر حرام ہے۔ وقتی طور پر اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی پہلی بہن موجود ہے، تو لہذا اب اس کو بھی انہوں نے وہی مقام دے دیا لوگوں نے جو ابدی محرمات کا تھا، کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ سفر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس حج پہ بھی جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ غلط بات ہے کہ جو چیز اللہ نے نہیں کہی ہے تو وہ ہم کیسے لے رہے ہیں، وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو وہ صرف اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اس عورت کے ساتھ، لیکن باقی سارے احکام وہی رہیں گے جو ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو سمجھنی چاہیے، لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔